أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے مرتبے بعضوں سے فضیلت میں اونچے رکھے ہیں۔ انبیاء کرام آپس میں ایک دوسرے سے مرتبے میں اونچ نیچ رکھتے ہیں، کیونکہ بعضوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے اور بعضوں کے درجات کو اللہ نے اونچا کیا۔ نبی جب مرتبے میں آپس میں ایک دوسرے سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں تو پھر یہ بھی ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام پوری امت میں سب سے زیادہ افضل ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ اس کے آگے آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے بہترین آیت ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا۔ نمرود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ آگے تفصیل سے نمرود کا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ پر ان دونوں کے واقعے کو بیان کیا۔ یہاں اللہ نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک کے ذریعے سے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ نمرود لوگوں سے اپنے سامنے سجدے کراتا تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی طاقتور دلیل کے ساتھ نمرود کو خاموش کر دیا۔ نمرود نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے کہا کہ اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ 2 آدمیوں کو بلایا، ایک آدمی کو ختم کر دیا، ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیا، اور نمرود نے یہ کہا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی عقل کے اوپر ہنسے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اگر تو خدا ہے تو میرا خدا روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر بتا۔ تو نمرود ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ آگے اللہ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی سے گزرے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مردہ لوگوں کو یا ویران بستی کو دوبارہ کیسا زندہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے اوپر موت کو طاری کر دیا۔ پورے 100 سال تک وہ موت کی حالت میں رہے۔ پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے، اور جب زندہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ٹفن کے اندر جو کھانا تھا 100 سال کے باوجود لم یتسنہ، وہ کھانا سڑا نہیں تھا۔ آگے اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بتائی کہ جس طریقے سے کھیت کے اندر کسان ایک دانہ ڈالتا ہے، اس دانے سے اناج کا درخت پیدا ہوتا ہے، اور اس درخت کے اوپر 7 بالیاں لگتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا ایک دانہ 700 دانوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے یہی مثال دی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دین کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ایک دانے کے مانند ہے جو اپنے بدلے میں 700 گنا ثواب لے کر آئیں گی۔ آگے اللہ نے سود کی حرمت
کو بیان کیا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. سود کی حرمت کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ سارے گناہوں میں سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی ہمت کرتا ہے. سود کھانے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے. اور ایک جگہ پر ہے کہ سود کا 1 روپیہ بھی کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے. اسی لیے سود کے مال سے بچنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے آپسی معاملات، جو لوگوں کے درمیان میں لین دین ہوتی ہے یا کسی چیز کا اگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے اصول کو اللہ نے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والوں، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دو ایک مقررہ وقت کے لیے، لیمیٹڈ ٹائم کے لیے، تو اس کو آپس میں لکھ لو. یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ چاہے دوستی یا رشتے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر کسی کو کوئی قرض دیا جائے تو اس کو رائٹنگ میں لا لینا چاہیے، تاکہ لینے والا کل کو یہ بات کہہ کر نہ مکر جائے کہ میں نے لیا ہی نہیں تھا، تمہارے پاس پروف کیا ہے. تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ چاہے دوستی جتنی بھی پکی ہو، آپس میں رائٹنگ میں ساری چیزیں ہونی چاہیے. پھر سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جامع اور مفید ترین دعا کا تذکرہ فرمایا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سورہ بقرہ کے آخر میں بڑی جامع دعا ہے. آگے سورہ آل عمران شروع ہو رہا ہے. آل کہتے ہیں اولاد کو، عمران ایک آدمی کا نام تھا. آل عمران کا مطلب اس صورت کے اندر عمران نامی آدمی کی اولاد کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ آل عمران پڑ گیا. ایک دفعہ نجران کے عیسائی جو 60 لوگوں پر مشتمل تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے بحث کرنا چاہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہونے میں اللہ کے برابر ہے. اور انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ فرمایا گیا. چنانچہ عیسائیوں نے اپنی جانب سے ایک شاعر کو، زبرقان بن بدر کو پیش کیا. اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا. حضرت حسان نے اشعار کے ذریعے سے زبرقان بن بدر کا جواب دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے ایک اچھی تقریر کرنے والے آدمی کو کھڑا کیا، تو اللہ کے نبی نے ان کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کے ذریعے سے عیسائیوں کے اس وفد کا منہ توڑ جواب دیا. پھر اس کے بعد بہت ساری باتوں میں اللہ کے نبی اور ان کے درمیان میں مکالمہ ہوا. آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جرائم کو بیان کیا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، کہ یہاں پر یہود اور نصارہ جو پچھلی قومیں تھی، ان کے جرم کو اللہ نے بیان کیا کہ کس طریقے سے وہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ستاتے تھے اور ظلم و تشدد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ان جرائم اور ان گناہوں کے پاداش میں اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیے اور ان کو جہنم میں داخل کرنے کی وعید سنائی. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حکم دیا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والے کافروں کو اپنا جگری دوست نہ بنائیں. کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو جائز ہے، لیکن ان کو جگری دوست بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے. اور کافر جب اپنی ذہنی پسماندگی کے نتیجے میں خدا کا ہی انکار کر رہا ہے
تو پھر کافر کبھی خدا کو ماننے والوں کو اپنا دوست یا اپنا ہمدرد اور اپنا خیرخواہ نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے مسلمانوں سے دوستی رکھنی چاہیے. کافروں سے اٹھنا بیٹھنا تو رکھ سکتے ہیں لیکن جگری دوستی ان سے نہیں رکھ سکتے. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم تھی، اور حضرت مریم کی والدہ نے ایک دفعہ منت مانگی تھی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اگر مجھے لڑکا پیدا ہوا تو میں اس لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو انی وضعتها انثى وليس الذکر کالانثى. تو حضرت مریم کی والدہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ فکر مند ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، لڑکا اگر پیدا ہوتا تھا تو اچھا تھا، لڑکی پیدا ہو گئی. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہت ساری دفعہ لڑکیاں ایسا کام کر جاتی ہے جو کام لڑکے نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مریم کے ذریعے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو حضرت مریم بڑی ہو کر بڑی نیک، پارسا، پرہیزگار، اللہ والی بنی اور بڑی نیک. ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے ماموں تھے، حضرت مریم کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس تازہ تازہ پھل رکھے ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا، کہ بیٹے یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اب تو ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے اور وہ زمانہ اسٹوریج کا بھی زمانہ نہیں تھا. تو حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں. پھر اس کے بعد اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا اپنی بھانجی حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل موجود ہے تو ان کو بھی ہمت ہوئی اور انہوں نے بھی دعا کی کہ اے اللہ، بھلے ہی میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن آپ بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دینے پر قادر ہے، چنانچہ آپ مجھے اولاد دے دیجئے. انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. یہاں یہ سمجھ میں آیا کہ ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے. کسی بزرگ کی کرامت کو دیکھ کر بزرگ سے نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ وہ بزرگ جس خدا سے مانگتے ہیں انہی سے مانگنا چاہیے. کیونکہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کرامت دیکھ کر حضرت مریم سے نہیں مانگا، بلکہ حضرت مریم کو جہاں سے ملتا تھا یعنی خدا کی طرف سے ان سے مانگا. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. فرشتہ آیا حضرت مریم کے شٹ کے اندر، فرشتے نے ان کی قمیص میں پھونک ماری، اس سے حضرت مریم کو حمل ہوا، پریگنسی ہوئی. پھر ان سے حضرت زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے. جب زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے حضرت مریم کے اوپر الزام لگایا کہ بغیر شادی کے اس کے گھر میں بچہ کیسا پیدا ہو گیا. طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی. آگے اللہ تعالیٰ نے 16واں پارے میں اس کو بیان کیا ہے، وہاں تفصیل آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اللہ نے جھولے کے اندر زبان دے دی. عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے کے اندر یعنی ایک دن کے بچے تھے، انہوں نے اپنی ماں کی برات اور اپنے ماں کے پاک باز ہونے کی گواہی دی. اس کے بعد آگے تذکرہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا پلان کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے چنگل سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. پھر آگے اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ دوبارہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے. پھر دنیا میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے. اور اس وقت جو پوری دنیا میں ظلم کا نظام ہے نا، ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے. چھوٹا سا صابن خریدو اس پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا آپ کو. معمولی سا ایک قلم اگر آپ خریدنے کے لیے جاؤ، ایک پنسل یا پھر جو ہے ایک قلم اگر خریدنے کے لیے جائیے 1 روپے کا، تو اس پر بھی ٹیکس دینا پڑے گا. ہر چیز کے اوپر ٹیکس پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، اور سب سے زیادہ ٹیکس انڈیا کے اندر.
95 روپے کا پیٹرول ہم ڈالتے ہیں، ان میں سے 60 روپے گورنمنٹ ٹیکس کے پیسے کھاتی، ہر چیز کے اوپر ٹیکس۔ یہاں سے آپ حیدرآباد جائیں گے ٹول ٹیکس بننا پڑے گا، آپ پیٹرول ڈلائیں گے ہر لیٹر کے اوپر الگ ٹیکس ہے، پھر ٹول ٹیکس۔ یہاں سے آپ حیدرآباد جائیں گے پر کلومیٹر 1 روپے کے حساب سے آپ کو روڈ ٹیکس بننا پڑے گا، ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے۔ ایک زمانہ آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور پوری دنیا سے ٹیکس کو ختم کر دیں گے، پوری دنیا میں شراب کی پابندی ہوگی، صلیب کے نشان کو توڑیں گے، خنزیر کو ذبح کریں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ اور یہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو دجالی نظام ہے، دجالی فتنے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور پورے کافر دنیا سے مٹ جائیں گے، پوری دنیا کے اندر مسلمان باقی رہیں گے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا پلان کرتے تھے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا، اور عیسائی بھی ان کے جو صلیب کا جو نشان نظر آتا ہے، وہاں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ یہ ان کے باطل عقیدے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے ختم نہیں کیا، وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لوٹ کر واپس آئیں گے۔ یہ ساری تفصیلات تیسرے پارے کی ہے۔ تیسرے پارے کے اخیر میں وہ جو عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اللہ کے نبی نے سارے دلائل ان کے سامنے دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ کے نبی نے ان کو مباہلے کا چیلنج کیا۔ اور وہ مباہلے کا چیلنج کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ تم تمہارے بیوی بچوں کو لے کر آ جاؤ، ہم بھی ہمارے بیوی بچوں کو لے کر ایک میدان میں آ جائیں گے اور آپس میں اللہ سے دعا کریں گے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کے اوپر لبیک نہیں کہا اور وہ تیار نہیں ہوئے۔ سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے وعدے کو یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ آخری زمانے میں میرے چہیتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لہٰذا تم سارے کے سارے اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہے تم کو۔ انبیاء سے اللہ نے جو وعدہ لیا ہے، حقیقت میں وہ وعدہ ان کی امت سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی توفیق اور ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا